برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بینہ کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کا تعارف، مضامین اور فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع 8 آیتیں ہیں۔ بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورت لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا بیان فرمایا گیا۔ دو، یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی اور تورات و انجیل میں انہیں دیے گئے احکام بیان کیے گئے۔ تین، کافروں کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ چار، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بیان کی گئی۔ سورہ بینہ کی اپنے سے ما قبل سورہ قدر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ کتابی کافر، یہودی اور عیسائی اور مشرک اس وقت تک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ تو گویا کہ اس صورت میں قرآن مجید نازل کرنے کی علت اور وجہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔